نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اذان کا بیان، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور آج کی پہلی حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہا کرو جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ دے دیں۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا آدمی تھے، وہ اس وقت تک اذان نہیں دیکھتے تھے جب تک انہیں یہ نہ کہہ دیا جاتا صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ بخاری اور مسلم کے یہ الفاظ ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس کے آخر میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ ابن ام مکتوم نابینا آدمی تھے، آخر تک راوی کا قول ہے، یعنی راوی نے جنہوں نے جس کو روایت کیا ہے یہ ان کا کہنا ہے، ان کی بات ہے، ان کا قول ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک مسجد کے لیے 2 مؤذن مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ طلوع فجر سے پہلے بھی اذان دی جا سکتی ہے، لیکن یہ اذان کسی نماز کے لیے نہیں بلکہ محض لوگوں کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اور نماز کی تیاری کرنے کے لیے دی جائے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نابینا آدمی بھی مؤذن بنایا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اسے کوئی وقت کی اطلاع دینے والا موجود ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر سے پہلے اذان دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ اذان دینے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے ان الفاظ میں اعلان کیا، خبردار بندہ سو گیا تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ ایک ضعیف حدیث ہے، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ یہ حدیث بظاہر ظاہری طور پر جو گزشتہ حدیث ہے، یعنی جو اس سے پہلے میں نے حدیث رکھی، اس کے خلاف معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طلوع فجر سے پہلے اذان درست نہیں، جبکہ جو پچھلی حدیث ہے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کی صحت میں ہی اختلاف ہے، جس بنا پر یہ روایت گزشتہ صحیحین کی روایت کے مقابلے کی نہیں، اس لیے اسے ترجیح حاصل ہے، یعنی کہ جو پہلے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی اما عائشہ اور ابن عمر کے حوالے سے، تو اس کو ترجیح حاصل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے صحیح و قابل حجت تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر یہ اس موقع پر محمول ہوگی جب ابتدائے اسلام میں صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اذان دیتے تھے، کیونکہ بعد میں ان کے ساتھ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اذان دینے لگے تھے، اور صورت یہ تھی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے پہلے اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر کے بعد اذان دیتے تھے۔ جمہور علماء، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ نے دوسری حدیث سے استدلال کیا ہے اور فجر سے پہلے اذان کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن پہلا موقف ہی راجح ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر سے پہلے اذان دینا سنت ہے جسے چھوڑ دیا گیا ہے، وہ شخص یقیناً مبارک کا مستحق ہے جو اسے زندہ کرے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اور بخاری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، اور مسلم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مؤذن کے قول کی مانند ہر کلمہ کہنے کی فضیلت کے بارے میں ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤذن کی اذان سننے والے پر لازم ہے کہ اس کا جواب دے، اور اس کا جواب دینے کا طریقہ یہی ہے جو کلمات مؤذن کہتا جائے وہی سننے والا بھی کہتا جائے، الا کہ جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے
تو اس کے جواب میں یہ الفاظ نہیں بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ امام صنعانی فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہر اذان سننے والے کے لیے عام ہے، خواہ وہ باوضو ہو یا بے وضو، جنبی ہو یا حائضہ، البتہ دوران ہم بستری یا بولو براز یعنی کہ واش روم استعمال کرتے ہوئے، باتھ روم استعمال کرتے ہوئے جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں ذکر کی کراہت ہے۔ اس کے شرعی حکم میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء جو اہل علم ہے ان جمہور اہل علم نے کہا ہے کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، جبکہ بعض حنفیہ اور ظاہریہ نے اسے واجب کہا ہے۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول ہی راجح ہے۔ اذان کا جواب دینے کی فضیلت ایک روایت میں یوں ذکر ہے، مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے حتیٰ کہ اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی قابل توجہ ہے کہ کیا ایک ہی مؤذن کا جواب دیا جائے یا جتنے بھی مؤذن کی اذان سنائی دے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ صرف اسی کا جواب دینا چاہیے جس کی آواز پہلے سنائی دے، ہر ایک کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، واللہ علم۔ دوران اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھوں کے ساتھ آنکھیں چومنے کے متعلق یاد رہے کہ جس روایت میں اس کا ذکر ہے کہ جس شخص نے مؤذن کے یہ کلمات اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر کہا مرحبا بحبیبی وکرہ عینی محمد بن عبداللہ، پھر اپنے انگوٹھوں کا بوسہ لے کر انہیں اپنی آنکھوں پر لگایا، وہ شخص کبھی آنکھ کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا۔ وہ روایت ضعیف ہے، یعنی کہ وہ ضعیف روایت ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بھی روایت مرفوع ثابت نہیں، اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اذان کی طرح اقامت کا جواب بھی مشروع ہے، اس کی دلیل یہی روایت ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ندا سنو تو اس کا جواب دو، اور لفظ ندا میں اذان اور اقامت دونوں شامل ہے، اس لیے اقامت کے جواب میں بھی وہی الفاظ دہرانے چاہیے جو مؤذن اقامت کے لیے کہتا ہے، اور جس روایت میں ہے کہ قد قامت الصلاح کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے، وہ ضعیف ہونے کی بنا پر قابل حجت ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان کا امام ہے، یعنی کہ تو ان کا امام ہے، یعنی تمہاری تقرری ہوئی ان میں کمزور لوگوں کا خیال رکھنا اور مؤذن اسے مقرر کرنا جو اذان کہنے کی اجرت نہ لے۔ اسے پانچوں نے روایت کیا ہے، احادیث نے، یعنی کہ جو بکس ہیں پانچوں، اس میں روایت موجود ہے، اسے پانچوں نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اسے حسن اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی نیک کام میں طلب امامت کی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کے حال کا خیال رکھے اور نماز اتنی طویل نہ کرائے کہ بوڑھے، بیمار اور کمزور انسان اکتا کر باجماعت نماز ہی ترک کر دیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مؤذن ایسا مقرر کرنا چاہیے جو اذان کی اجرت نہ لے، لیکن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی تو میں نے اذان کہی، پھر جب میں نے اذان مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں چاندی کی کوئی چیز تھی۔ بظاہر یہ حدیث جو مذکورہ حدیث کے، یعنی کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، اس حدیث کے متعارض معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ اعتراض والی۔ ان احادیث میں تطبیق یوں دی گئی ہے کہ اذان پر اجرت اگر مشروط ہو تو حرام ہے، اور اگر بغیر مطالبے کے مل جائے تو جائز ہے، یعنی مانگنی نہیں ہے، اگر مل جائے، مطالبہ کیے بغیر، مانگے بغیر مل جائے تو جائز ہے۔ امام شوکانی اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اسی تطبیق کو پسند فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں، یعنی کہ اس کے علاوہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اذان کی اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اذان پر شرط لگا کر اجرت وصول کرنا حرام ہے۔
امام خطابی رحمہ اللہ نے اجرت لینے کو مکرور قرار دیا ہے۔ ہمارے علم کے مطابق جو اب تک ہمارے تک پہنچا، اس مسئلے میں راجح موقف یہ ہے کہ مؤذن ایسا ہی مقرر کرنا چاہیے جو اذان کی اجرت نہ لے، لیکن اگر مؤذن کا اذان کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش ہی نہ ہو تو اسے اجرت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس میں کراہت کا پہلو ضرور موجود ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی شخص تمہیں وقت سے مطلع کرنے کے لیے اذان دے۔ اسے ساتوں نے روایت کیا ہے، صحاستہ، ٹھیک ہے، اسے ساتوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان دینا واجب ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کہنے کا حکم دیا ہے۔ امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ نے اذان کو واجب، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے اسے مسنون و مستحب قرار دیا ہے، اور بعض اہل علم اسے فرض کفایہ یا سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، لیکن راجح وجوب ہی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امام شوکانی، نواب صدیق حسن رحمہ اللہ اور علامہ ناصر الدین البانی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب اذان دو تو ذرا ٹھہر ٹھہر کر دو، اور جب اقامت کہو تو ذرا تیز تیز کہو، اور اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو کہ جتنے میں کوئی کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے اور اسے ضعیف کہا گیا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔